حکومت کا بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگانے کا اعلان۔ اسٹیل، سیمنٹ، شوگر، ٹیکسٹائل، آئل اینڈ گیس، آٹو انڈسٹری، ہوا بازی، فرٹیلائزر، بینکنگ، LNG ٹرمینل سیکٹر شامل۔ کیمیکل، بیوریجز اور سگریٹ پر بھی ٹیکس لگے گا۔ 2000 ارب روپے ٹیکس غائب ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا بجٹ ہے جس میں اکنامک ویژن دیا گیا۔ مہنگائی کا طوفان ہے، جان لگا کر اسے کنٹرول کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ زیادہ آمدن والوں پر ٹیکس کا نفاذ، سالانہ 15 کروڑ پر 1%، 20 کروڑ روپے آمدن پر 2% ٹیکس نافذ۔ ایک سال میں 25 کروڑ روپے کمانے والوں پر 3% ٹیکس، جبکہ 30 کروڑ روپے آمدن پر 4% ٹیکس عائد۔ پاکستان کو ان سنگین خطرات سے بچانے کے لیے یہ قومی اتحادی حکومت کہ تمام زعماء نے مل کر مشاورت کر کے جرأتمندانہ فیصلے کیے، جس سے یقیناً شارٹ ٹرم میں مشکلات پیش آئیں گی، لیکن ان فیصلوں کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ نہ صرف ان مشکلات سے نکل آئیں گے بلکہ پاکستان قائد اعظم کی منزل پر رواں دواں ہوگا۔ حکومت سنبھالنے کے بعد 2 راستے تھے۔ الیکشن اصلاحات کر کے انتخابات کروانا پہلا راستہ تھا، دوسرا راستہ سخت فیصلے کر کے ملک کی معیشت کو سنبھالنا تھا۔ اتحادیوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا، سیاست نہیں ریاست بچائیں۔ کوئی اور شرط نہ آئی تو IMF سے معاہدہ ہو جائے گا۔ کوئی سبز باغ نہیں دکھائیں گے، سخت فیصلوں سے شارٹ ٹرم مشکلات آئیں گی۔ کوشش ہے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی معاشی ٹیم کے اجلاس میں گفتگو۔ پاکستان میں 90 لاکھ ریٹیل کی دکانیں ہیں، ریٹیل ہول سیل کی دکانیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس میں سے 30-35 لاکھ دکانوں کو یا کم از کم 25 لاکھ دکانوں کو ہم نیٹ میں لے کر آئیں گے۔ ہم نے ایک نئی اسکیم کہی ہے جس کے تحت ان کا انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس دونوں کو فکس کر دیا ہے ان کے بجلی کے بل سے۔ 3000 سے لے کر چھوٹی دکان اور 10,000 سے بڑی دکان مانا ہم ان سے فکس ٹیکس لیں گے۔ اس کے بعد کوئی ان کے ساتھ سوال جواب نہیں ہوگا، FBR سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، بس یہ پیسے دے دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی آسانی ہوگی۔ جو ڈیفالٹ کی نیچ پہ یہ لے کر آئے تھے PTI والے، اس سے ہم نے ملک کو بچایا ہے۔ 23 کروڑ عوام کا ملک، 23 کروڑ غیور عوام کا ملک، لیکن ایک مضبوط ملک، ایک طاقتور ملک، ایک نیوکلیر پاورڈ ملک انشاءاللہ تعالیٰ کہیں اب ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا ہے، اب ترقی کی طرف جائے گا۔ چھوٹے تاجروں اور ریسٹورانٹس پر فکس ٹیکس لگانے کا فیصلہ، پاکستان اب ڈیفالٹ نہیں بہتری کی جانب جائے گا۔ 4.25 سال میں 71 سال کے برابر قرض لیا گیا، خسارہ پورا کرنے کے لیے پوری دنیا سے پیسے مانگنا پڑتے ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 1900 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 40,800 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ۔ امریکی کرنسی کی ایک بار پھر اونچی اڑان، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ، امریکی کرنسی 1 روپیہ 27 پیسے مہنگی، 208 رہے 50 پیسے پر ٹریڈ۔ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے مسائل انشاءاللہ ہم دل لگا کے حل کریں گے، اور اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آپ کے مسائل ہم کما حقہ ان کو حل نہ کر لیں، کیونکہ اس کے بغیر ترقی اور منصوبہ بندی، چاہے وہ صنعتیں ہوں، فری زونز ہوں، وہ آپ کے لیے بے معنی ہے، میں جانتا ہوں۔ اس لیے آپ کی انوالومنٹ، آپ کی شراکت یہ ایک بنیادی یہ فیکٹر ہے۔ ایران سے بجلی کا معاہدہ ہو گیا، منگل کو کابینہ میں سامنے لائیں گے۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ 100 ارب رکھے گئے، جب تک گوادر کے مسائل حل نہیں ہوتے ترقی بے معنی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گوادر میں تقریب سے خطاب،
ماہی گیروں کے لیے 2000 انجن اور رہائشی کالونی کے لیے 200 ایکڑ اراضی دینے کا اعلان۔ جو پیسہ کماتا ہے وہ ٹیکس بھی دے، خدا کے لیے ارکان اسمبلی ٹیکس چوروں کی سفارش نہ کریں۔ تحریک انصاف جو سرنگیں بچھا کر گئی انہیں عبور کر لیا۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے پاکستان سری لنکا بن جائے گا، ملک کو سنبھال لیا، مشکل حالات میں بھی ایسا بجٹ پیش کیا جس میں ہر طبقے کو ریلیف دیا گیا۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ پنجاب میں غیر آئینی ہتھ کنڈوں کا مقابلہ قانون کے مطابق کیا، سیاسی ساکھ بچانے کے لیے خونی مارچ کی باتیں کی گئیں، ذاتی انا کی تسکین کے لیے اداروں پر الزام تراشی کی گئی، بجٹ کا تمام عمل انا کی نظر ہو گیا، کوئی عہدہ مستقل نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق سے عوام کی خدمت کریں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ، 10 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری 6 جولائی تک منظور۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت کا 5,000 روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم، آئندہ سماعت پر پولیس کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن میں پی پی 167 لاہور بدامنی کیس کی سماعت، اس حلقے پر ہماری خاص نظر ہے، ایکشن بہت سخت ہوگا، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی، امیدواروں کو سمجھا دیں اس کے نتائج سنجیدہ ہوں گے، کیس نمٹانے تک الیکشن نتائج رکے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس، دونوں امیدواروں کی ویڈیو کا فورینسک کروانے کی ہدایت۔ ملک میں کورونا پھر سر اٹھانے لگا، کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 15.85% ریکارڈ، مردان میں شرح 4.76%، لاہور میں 2.38% تک پہنچ گئی، پشاور میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.24% ریکارڈ، مزید 309 افراد مہلک وائرس سے متاثر۔ کورونا کی چھٹی لہر، ڈی جی ہیلتھ سندھ نے کمشنر کراچی کو خط لکھ دیا، شہر قائد میں مثبت کیسز کی شرح بڑھ گئی، شاپنگ مالز، جمز، مزارات میں داخلے سے قبل ویکسینیشن کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا، انتظامیہ کو احتیاطی تدابیر کے لیے پابند کیا جائے، خط کا متن۔ عوام کو بجلی کے جھٹکے لگانے کی تیاریاں، آئندہ 3 ماہ میں بجلی کی قیمت میں 7 روپے 91 پیسے تک اضافے کا امکان، فی یونٹ ٹیرف 24 روپے 82 پیسے ہو جائے گا، 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ کراچی کے بجلی صارفین کے لیے بھی بری خبر، 1 ماہ کے لیے بجلی 5 روپے 27 پیسے مہنگی کرنے کی منظوری، اطلاق صرف جولائی کے بلوں پر ہوگا، اپریل کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی منظوری کا نوٹیفکیشن جاری۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات روکنے کی استدعا مسترد، بلدیاتی انتخابات شیڈول کے مطابق ہوں گے، سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ، 3 کروڑ سے زائد بیلٹ پیپرز چھپ چکے ہیں، اب تک 50 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں، وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ، انتخابی مہم کا آج آخری روز، 14 اضلاع میں پولنگ اتوار کو شیڈول، سکھر، نواب شاہ، لاڑکانہ اور دیگر شہروں میں کانٹے کے مقابلے متوقع، 1 کروڑ 14,74,000 ووٹر حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے دعا زہرا کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا، درخواست گزار نے اپیل واپس لینے پر رضامندی ظاہر کی، درخواست گزار کو لڑکی کی میڈیکل رپورٹ چیلنج کرنے کا اختیار ہے، متعلقہ فورم سے رجوع کیا جا سکتا ہے، تحریری حکم۔ 15 بلین روپیز کا بجٹ جو ہے وہ اپروو کیا، جس میں سے کہ 78% جو ہے وہ کرکٹ میں خرچ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ریڈ اینڈ وائٹ بال کا کانٹریکٹ پہلی دفعہ آفر کر رہے ہیں، اور ہو یہ رہا تھا کہ جو وائٹ بال کے سٹارز تھے، اور وائٹ بال ایک سیریس بزنس ہے، اگلے 16 مہینوں میں 15 مہینوں میں
2 वर्ल्ड कप्स हैं। तो इनको सेपरेट करने का मकसद ये है कि एक तो रिकग्नाइज़ करें वाइट बॉल क्रिकेट के स्टार्स को, उनकी स्किल्स को और फॉर्मेट को, और एक इनकरेजमेंट भी हो इनके लिए कि जो रेड और वाइट बॉल खेलता है उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो और बढ़ जाएंगे। पीसीबी का 15 अरब रुपए का बजट मंजूर, व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला। 25 खवातीन क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे। क्रिकेट फाउंडेशन के लिए बोर्ड 10 करोड़ रुपए फ्राहम करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सेनेट ने पहली बार नेशनल गन कंट्रोल बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 65, मुखालिफत में 33 वोट डाले गए। ऐवान नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद सदर जो बाइडन दस्तखत करेंगे। बिल के तहत 21 साल से कम उम्र अफराद के बंदूक खरीदने के पस मंजर को देखा जाएगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का शहरियों के असलहा रखने के हक में फैसला। असलहा साथ ले जाना शहरियों का बुनियादी हक है। अमरीकी अदालत जो बाइडन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार। फैसला अक्ल और आइन दोनों से मुतसादिम है। अमरीकी सदर। अमेरिका का यूक्रेन को मजीद $450 मिलियन की फौजी इमदाद देने का ऐलान। इमदाद में 4 मीडियम रेंज रॉकेट सिस्टम और 18 बख्तरबंद गाड़ियां शामिल, 18 पेट्रोल बोट्स, हजारों मशीन गन्स और गोला बारूद भी शामिल। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $1 अरब की फौजी इमदाद का ऐलान किया था। बेल्जियम में एयरलाइंस के अमले की 3 रोज़ा हड़ताल। अंदरून और बैरून मुल्क 300 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, 40,000 मुसाफिर मुतासिर। होमबर्ग ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले जारी। रोमानिया की सिमोना हालेप ने अमरीकी हरीफ अमेंडा अनीस को शिकस्त दे दी।